وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 110، درس نمبر 1341، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رسول سے اطاعت اور محبت کا تعلق جوڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 110، لفظی ترجمہ. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود الہ ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ، آخری آیت ہے الحمدللہ، اور بہت مرکزی مضمون ہے اس میں، اور سارے مضمون کو، انسان کی کامیابی کے سارے مضمون کو ایک آیت میں سمیٹ دیا گیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اس میں دیکھیں مباحث کیا ہے اس میں کہ پیغمبر کیوں آتا ہے، ایک، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا ہے، کیوں بھجوایا ہے دنیا میں، دوسرا، تیسرا یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا واحد نقطہ کیا ہے، یعنی وہ کون سی بات ہے جس پر یہ عمل کر کے اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے. تو بہرحال یہ تینوں بڑی بڑی باتیں ہیں، اور رسالت کا بیان ہے کہ رسالت کیوں ہے، انسان کیوں آیا ہے دنیا میں، اس کی منزل کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں سمیٹ دی ہیں. بہرحال اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. دیکھیں، انسان کو ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے،
اور یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اٹھا لیا ہے، لیکن وہ یہ ذمہ داری ایک انسان کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ انسان سبب ہے اللہ کی ہدایت کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان نہ ہو تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ پہلا انسان، پہلا ہدایت پہنچانے والا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے یہ اندازہ لگا لیں، پہلے انسان آیا ہے، ہدایت بعد میں آئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے پہلے انسان کو ہی ہدایت دینے والا اور ہدایت مخلوق تک پہنچانے والا بنا کے بھجوایا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کریں۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری طرح کا انسان ہی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے عمل صالح، جیسا کہ اس آیت کے ترجمے میں ہم نے پڑھا، ہم نے عمل صالح کرنا ہے، یقین کر کے عمل صالح کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بھی پڑھا کہ من ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 107 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے یقین کی ضرورت ہے، اس کے بعد عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب اس پہ ہم نے بات کی تھی، اگر وہ مضمون آپ کو یاد نہ ہو تو پھر آپ وہ دوبارہ سن لیں۔ عمل صالح کی بات ہے، اصل تو عمل صالح ہے، اور ہدایت اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے، پہلے ہدایت اور پھر اس کے مطابق عمل۔ تو یہاں جو پہلی بات ہے، یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو ہدایت انسان کے ذریعے ہی ملے گی، انسان کو ہدایت انسان کے ذریعے ہی ملے گی۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، اطاعت اور محبت۔ اطاعت اور محبت، یہ دو چیزیں اللہ کے ساتھ ضروری ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ دیکھیں، ایک سادی سی بات ہے، آپ بندگی کر ہی نہیں سکتے جب تک رب آپ کو محبوب نہ ہو۔ رب کی بندگی آپ نہیں کر سکتے جب تک رب آپ کو محبوب نہ بن جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو آپ بندگی کر ہی نہیں سکتے، تقاضے نہیں پوری کر سکتے۔ آپ دیکھ لینا، آج ہمیں بندگی درد سر لگتی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، ولیکن بندگی درد سر نہیں درد جگر ہے۔ خدایا خدائی اہتمام خشک و تر ہے، لیکن وہ پورا شعر دو چار مصرے ہیں، لیکن میں آخری جملے پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی خدایا خدائی اہتمام خشک و تر ہے، لیکن بندگی یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ تو اس طریقے سے شاعر کہتا ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ درد جگر ہے بندگی۔ تو ایسا نہیں ہے، بندگی بڑی آسان ہے۔ پانی جیسے نیچے کی طرف بہتا ہے، اسی طرح بندگی آسان ہے۔ بندگی اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب غیر ہمیں محبوب ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ جب محبوب ہو جائے، اب بندگی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ محبت، کیونکہ آپ نے دل تو کسی اور کو دے دیا، ما سوی اللہ کو دل دے دیا یا اس سے دل لگا لیا۔ ہم نے تو دیکھیں دنیا سے دل لگایا ہوا ہے، لہٰذا بندگی کار ادارت درد جگر بن گئی اب ہمارے لیے۔ میں خود سنتا رہتا ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہم کر نہیں سکتے، یہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی عادات فضول قسم کی، بعض لوگ فضول قسم کی عادات میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اس عادت کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں، بندگی کیا ہے؟ کامل سر جھکا دینا اللہ کے سامنے، یہ بندگی ہے۔
انسان اللہ کے حکم کے سامنے کامل سر جھکا دینا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیا ہے؟ یہ بندگی ہے۔ بہرحال اچھا، میں بشریت کی بات کر رہا تھا، انما انا بشر مثلکم، تو آپ کو میں ایک نقطہ یہ بتا رہا تھا کہ انسان ہی یہ وہ کیا کہہ رہا تھا، محبت اور اطاعت، یہ دو چیزیں درکار ہیں انسان کی کامیابی کے لیے۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت، اس سے بنتی ہے عبادت، لیکن یہ دونوں کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع بنا دیے ہیں۔ انسان کو بھجوایا، بشر مثلکم، ہماری طرح کا ایک انسان، یعنی جو جن سے انسان ہو، جن سے انسان مرتبے میں تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ محمد سر حق ہے، کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ تو یہ تھوڑی سی آپ احتیاط کیجئے کہ وہ بالکل ہماری طرح ایسے نہیں ہے، درجات ان کے بڑے ہیں، درجات بڑے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی تھے، جیسی ہماری پیدائش ہوتی ہے ان کی بھی ہوئی تھی۔ محمد بن عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، بی بی آمنہ۔ تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اصل میں اس وقت ہم جو جی رہے ہیں نا، یہ بات میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت سے کر رہا ہوں کہ آج ہم انسان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کو ضرورت، انسان سے رابطے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی جو ہے وہ بندگی میں رکھی ہے، اور بندگی کا طریقہ ہمیں سکھائے گا کون؟ بشر، انسان سے ہم سیکھیں گے۔ یہ بشر کیا کرتا ہے؟ یہ آ کے ہدایت پیش کرتا ہے اور عملی طریقہ بتاتا ہے۔ اسوۃ حسنہ، قرآن کے الفاظ ہیں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسوہ حسنہ ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول شہادت دیتے ہیں عملی طور پہ۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، اگر یعنی اس کی آپ تفصیل میں چاہیں تو میں تھوڑی سی اس کی اللہ کی توفیق سے اس پہ بات کروں گا کہ دیکھیں، انسان نقل فطرت میں ہے ہماری۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ نقل اتارنے لگتے ہیں، نقل میں ماہر ہوتے ہیں۔ میرا اپنا نواسا تھا تو میری وہ نقل اتارتا تھا اچھی طریقے سے کہ نانا ایسے کرتے ہیں، نانا ایسے کرتے ہیں، ہے ابھی بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو نقل آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے گھر میں یہ بیٹیاں جو ہیں ماں کی طرح، اگر کوئی پردے دار ماں ہو تو اس کی طرح وہ اپنے منہ پہ پلو ڈال لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، 3 سال کی 4 سال کی بیٹی ہوگی تو وہ نقل میں، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ نقل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور یہ نقل جو ہے بات آ گئی ہے، اب تھوڑی سی میں کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ نقل جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی ہے، یہ ہماری یعنی جو بناوٹ ہے اس میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نقل کرے گا اور یہ نقل سے سیکھے گا، نقل سے سیکھے گا۔ تو خیر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نقل جو ہے، یہ عملی نمونہ، عملی طریقہ، یہ جو ہے یہ بشر کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے کہ تم ان کو عمل کر کے بتاؤ، یہ تمہاری نقل کریں گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی قرآن کی آیت ہے، جس نے رسول کی نقل کی، رسول کی اطاعت کی۔ دیکھیں نقل تو میرے خیال سے اردو کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ نقل
بالکل ہو بہو نقل، کأنہو ہو۔ پیغمبر کی نقل کریں گے تو آپ میں وہ صفات پیدا ہو جائیں گی، پیغمبرانہ صفات پیدا ہو جائیں گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میری نقل کرو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے کرو، میری نقل کرو۔ اور نقل تو ہر جگہ ہے، نبی کی نقل میں کمال ہے، سبحان اللہ، نبی کی نقل میں کمال ہے۔ انسان اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نقل کرنی ہوگی۔ اور وہ آیت ہے بڑی مشہور، میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کا طالب ہو، جو طالب مولا ہو، اس کے لیے۔ تو انسان کی نقل یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اب دیکھیں، پیغمبر جس راستے پر جا رہے آپ اس کی نقل کریں۔ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کے فرعون کے درباریوں میں ایک شخص پہلے ایمان چھپایا ہوا تھا، اب ایمان ظاہر کرتا ہے، سورہ مومن میں مضمون ہے۔ وہ اپنے فرعون اور اس کے درباریوں کو کہتا ہے، دربار میں کھڑے ہو کے، یا قوم اتبعونی، میری نقل کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا دوں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نقل کا ہے سارا، انسان کی سارا جو کمال ہے اللہ تعالی نے نقل میں رکھ دیا ہے، اور یہ نقل ہماری فطرت میں موجود ہے۔ انسان نقل کرنے پر مجبور ہے فطرت کے مطابق، یا یہ اللہ کے محبوبوں کی نقل کرے گا یا اللہ کے دشمنوں کی نقل کرے گا۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس کو میں تھوڑا سا فیشن کے لحاظ سے لیتا ہوں۔ فیشن ہم فیشن کو اپناتے ہیں۔ کیا فیشن ہے؟ ٹرینڈ آپ اسے کہتے ہیں۔ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا فیشن چل رہا ہے؟ خواتین کو معلوم ہے فیشن، ہر چیز میں فیشن، زیورات میں جو فیشن ان ہو وہی زیورات بنائے جاتے ہیں، لباسوں میں جو ڈیزائن ان ہو، آج کل یہ چل رہا ہے، یہ ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے۔ آپ دیکھ لینا وہ جینس کی پتلون کو پھاڑ لیتے ہیں خواتین، یعنی عام طور پہ دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور بڑا ان ہے، یعنی پتلون کو پھاڑ لیتے ہیں زبردستی، اور پھٹے ہوئے پتلونیں جینس کی جو ہیں وہ کہیں آپ کی ران نظر آ رہی ہے، کہیں ٹانگ پہ پھٹا ہوا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہے، نقل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو میرا کسی خاص اس پہ وہ نہیں ہے اشارہ کسی بات پہ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نقل جو ہے وہ انسانی ایک رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ تم نے نقل کرنی ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نقل نہیں کرو گے، انسان کی نقل نہ کی تو ناکام ہوگے، سادہ سی بات ہے۔ انسان کی نقل کی تو کامیاب، نہیں کی ناکام۔ سارا چکر جو ہے وہ نقل میں ہے۔ یہ الفاظ یعنی ہو سکتا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں نیا مضمون آپ کو عطا کر رہا ہوں، ایسا مضمون میں نے ابھی موقع نہیں آیا ہے، لیکن یہاں موقع آیا ہے تو وہ میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں نقل کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یا تو آپ نقل کریں گے یا نہیں کریں گے، یا اپنی مرضی کریں گے، یا حق کی نقل کریں گے یا غیر کی نقل کریں گے۔ آج ہم غیر اللہ کی نقل کر رہے ہیں، مخلوق یعنی شیطانی طاغوتی قوتیں جو ہیں ان کی ہم نقل کر رہے ہیں، جو سرکش قوتیں ہیں ان کی ہم نقل کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو غیر اللہ کی ہم نقل کر رہے ہیں۔
عام طور پہ دیکھ لیں، جہالت میں یعنی ہم جاہل ہیں، جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور سرکش طاغوتی قوتوں کی ہم نقل کر رہے ہیں۔ یہ مضمون خاصا وسیع ہے، لیکن میں زیادہ اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی اہمیت۔ اب یہ انسان ہے کون؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، او کما قال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں، اور پھر جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ بھی میرے نور سے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا نور تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی روح جو ہے وہ تو روح ہے، روح ہے، اور نور کا روح کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے، مٹی نہیں ہے۔ ہمارا ظاہر کا جو جسم ہے اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن جو ہماری روح ہے تو وہ تو نورانی ہے۔ اب نور کی تکمیل کے لیے آئی ہے کہ کمال حاصل کرے یہ روح، نور کے جو حق ہے واصل بالحق ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں! واصل بالحق، حق سے حق کے پاس پہنچ جائے۔ یہ موت کے لیے بھی عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، واصل بالحق۔ فلاں صاحب جو ہے واصل بالحق ہو گئے، تو یعنی روایتی طور پہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں بحق اور رسیدو، حق تک پہنچ گیا۔ اور موت کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، یوصل الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ تو دیکھیں، بشر کی میں بات کر رہا تھا، بشر کی اہمیت آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ آج تو کامل بشر جو ہے محمد الرسول اللہ، ان سے ہم نے اپنا تعلق ہمارا کٹا ہوا ہے اور ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ جملہ نہیں کہتا کہ ہم نے ان سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے۔ کاٹا یعنی ایک چیز جڑی ہوگی تو پھر وہ آپ کاٹیں گے، ہم نے تو جوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ تعلق جوڑنے میں ہمارا کمال ہے، رسول سے اپنا تعلق جوڑنے میں ہمارا کمال ہے، رسول کی پیروی کرنے میں ہمارا کمال ہے، لیکن یہ تعلق تو ہم نے قائم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ قیامت کے دن ظالم جو ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم جو ہے قیامت کے دن اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا، چبائے گا مارے افسوس کے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول سے تعلق جوڑ لیا ہوتا، رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، رسول کی پیروی کی ہوتی۔ تو رسول سے دیکھیں، اگر آپ جڑے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کٹے ہوئے ہیں۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں دنیا میں، اگر آپ رسول سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اطاعت کا، بندگی کا اور محبت کا، تو تب تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تعلق آپ نے نہیں جوڑا، جیسے کہ آج یعنی عام طور پہ ہم سب مسلمانوں نے یہ تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کیا، وہ تو کوئی تعلق ہے نہیں تو مضبوط کیا ہوگا؟ روایتی طور پہ ہے، رسمی طور پہ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بشر کی میں بات کر رہا تھا کہ بشر کی اہمیت کو آپ محسوس کریں۔ اچھا، بشر، اب اس افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیسے اپنا تعلق جوڑیں گے؟ یہاں اپنے آج کے حالات میں کسی انسان کو تلاش کریں گے آپ،
جس نے اپنا تعلق رسول سے جوڑ لیا ہو، اس کے ذریعے پھر آپ رسول تک پہنچیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اہم بات ہے۔ لوگ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ادھر ادھر کی نہیں کہوں گا۔ جو بات قرآن میں ہے وہی بات میں آپ کو کہوں گا۔ مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی ضروری ہے۔ دیکھیں، وہ بات میں آپ کو کر رہا تھا لیکن وہ میں نے پوری نہیں کی۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ اطاعت اور محبت یہ تو اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے یہ پھر حق دے دیا ہے بندے کو۔ ایک بندہ منتخب فرمایا، محمد مصطفیٰ مجتبی چن لیا، اب اس کو ہمیں کہا کہ بھئی اس کی اطاعت کرو اور اس سے محبت کرو۔ غور کیجئے، تھوڑا سا عقل سے کام لیجئے، قرآن کو دیکھیں۔ میں آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں۔ افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، اب اطاعت اور محبت تو حق اللہ کا ہے، پھر اللہ نے اپنا ایک نشانی بھجوا دی، ایک انسان کو منتخب فرما دیا اور ہمیں کہا کہ اس سے اب محبت کرو، اس کے ذریعے تم میری محبت کو پاؤ گے، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کے ذریعے تم میری اطاعت کرو گے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول کی اطاعت اور محبت آپ کو اللہ کی محبت اور اطاعت تک پہنچا دے گی۔ یہ سادی سی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، فرض ہے فرض ہے، فرض۔ حضور کی اطاعت فرض ہے، اس کے بغیر تو آپ ہدایت قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اب نماز کا طریقہ تو قرآن میں نہیں ہے، تو اب آپ کو رسول کی نقل کرنی ہوگی، رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو آپ دیکھیں اور محسوس کریں۔ اور بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو سبق ہے میں یہاں پہ یعنی خلاصہ یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ بشر کی کیا ضرورت تھی۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اس کی بغیر انسان کی کامیابی ناممکن ہے۔ بشر آئے گا تو اس کی ہم اطاعت کریں گے، بشر آئے گا اس سے ہم محبت کریں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلے درس میں، اللہ نے چاہا تو۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم